اچھا، یہ حدیث کی جو انٹرنیشنل نمبرنگ ہے اس کو بھی آپ سمجھ لیں. بیسیکلی احادیث کی کتابوں کے نمبرز کو اب انٹرنیشنل لیول پر سٹینڈرائز کر دیا گیا ہے تقریباً آج سے 20-25 سال پہلے. اور اس حوالے سے سب سے بڑا کام کیا ہے دارالکتب العلمیہ بیروت لبنان میں. ان کا کیپٹل سٹی ہے بیروت. بیروت وہ شہر ہے جہاں پر آج سے 1000 سال پرانے بھی بخاری اور مسلم کے بھی قلمی نسخے موجود ہیں، مخطوطے موجود ہیں. ان کے پاس کاپی رائٹس ہیں. یہ آپ اگر ویب سائٹ ان کی موجود ہے دارالکتب العلمیہ کی، تو تمام کتابیں احادیث کی کیا، احادیث کے علاوہ بھی فقہ کی کتابیں، تصوف کی کتابیں، ان کے بھی قلمی نسخے ان کے پاس موجود ہیں اور ان کے کاپی رائٹس ہیں ان کے پاس. اور پوری دنیا میں جب بھی کوئی کتاب چھپتی ہے تو اس سے جو پروف ریڈنگ ہے وہ ان کی کتابوں کے ساتھ کی جاتی ہے. لہذا یہ بالکل بات سمجھ لیں، جس طرح قرآن حکیم پوری دنیا میں ایک ہی ہے نا، اسی طریقے سے بخاری اور مسلم اور حدیث کی کتابیں بھی ایک ہی ہیں پوری دنیا کے اندر، کوئی فرق نہیں ہے ان کے اندر. ہاں یہ ہو سکتا ہے پرنٹنگ میں کوئی 3 جلدوں میں چھاپ دے، کوئی 10 جلدوں میں چھاپ دے، کوئی 13 جلدوں میں چھاپ دے، وہ الگ بات. لیکن حدیث وہی ہوگی، چاہے وہ انڈونیشیا کے مسلمان کے پاس بخاری ہو، چاہے وہ افریقہ کے مسلمان کے پاس ہو، چاہے پاکستان اور انڈیا کے مسلمان کے پاس ہو، تو کوئی فرق نہیں ہے. تو یہ سٹینڈرائز انہوں نے نمبرنگ کر دی. اسی کو پھر فالو کیا علماء حرمین نے بھی. اور پاکستان میں جو انٹرنیشنل لیول کا دنیا کا سب سے بڑا ادارہ ہے دارالسلام اردو زبان میں، انہوں نے بھی اسی کو فالو کیا. اور جو احادیث کی نمبرنگ ہے انٹرنیشنل، اس کے مطابق وہ کتابیں چھاپتے ہیں. اور یہ جو مشکات ہے یہ بھی انٹرنیشنل نمبرنگ پہ ہے، اور اس کی جو تخریج ہوئی ہے اور تحقیق ہوئی ہے اس میں جو نیچے نمبرز ہیں فٹ نوٹس پہ، وہ بھی انٹرنیشنل نمبرنگ کے مطابق ہیں. اور الحمدللہ ہماری ویب سائٹ اہل سنت پاک .com پر یہ مشکات المصابی، اس کا PDF تقریباً 18 MB کی 3 فائلز ہیں، 18 MB کی 3 جلدوں میں. وہ الحمدللہ مفت ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں اس کا PDF اہل سنت پاک .com میں الحدیث والے پورشن میں. اور تمام میجر جو احادیث کی کتابیں ہیں، کتب ستہ اہل سنت کی جو کتابیں ہیں، بخاری اور مسلم، ابو داؤد، ترمذی، نسائی، ابن ماجہ، وہ سب کی سب انٹرنیشنل نمبرنگ کے مطابق اس پر رکھی ہوئی ہیں. اور یہ بھی بات یاد رکھیں، یہ انٹرنیشنل نمبرنگ کا مطلب یہ نہیں ہے کوئی آج انٹرنیشنل لیول پہ کسی نے کوئی کارنامہ کر دیا ہے. حدیث کی کتابیں وہی ہیں، صرف ان کو نمبر دیے ہیں. ایون آپ کو سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو نسخہ ملتا ہے قرآن حکیم کا، توپ کاپی میوزیم ٹرکی کے اندر یا اسی طریقے سے رشیا کے اندر، اس میں آیات کی نمبرنگ نہیں ہے. صرف آیات جو ہیں ان کے آگے سرکل بنے ہوئے ہیں یا تا بنی ہوئی ہے، وہاں پر آیات کی نمبرنگ، یہ آیات اور سورتوں کی نمبرنگ بعد میں ہوئی ہے آسانی کے لیے کہ جی فلاں نمبر سورت جو ہے وہ یہ ہے، جی سورہ جو الملک ہے وہ 67 نمبر سورت ہے. یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نمبرنگ نہیں کی تھی، یہ بعد میں کی گئی ہے تو سمجھنے کے لیے. اسی طریقے سے جی سورہ ملک میں 30 آیات ہیں تو ان کی ایک ایک آیت کے اوپر نمبرنگ، آیات کی ڈویژن پہلے ہی موجود تھی، اس پہ نمبر 1 2 3 4 5، یہ نمبرنگ جو ہے یہ بعد میں آسانی کے لیے کی گئی. بالکل اس طریقے سے امام بخاری اور امام مسلم نے اور باقی ائمہ نے جو احادیث کی کتابیں لکھی تھی انہوں نے نمبرنگ نہیں کی ہوئی ہے. وہ قلمی نسخوں میں نمبرنگ نہیں ہے. لیکن آج تو بھائی نمبرنگ کے بغیر کام ہی نہیں چلتا، آج تو سارے کام نمبرنگ کے اوپر ہوتے ہیں. تو اب ان کی نمبرنگ جو ہے سٹینڈرائز کر دی گئی ہے اور اسی کو ہم کہتے ہیں انٹرنیشنل نمبرنگ آف حدیث. اب اس میں نمبرنگ میں جو پاکستان سے چھپتی ہیں بغیر انٹرنیشنل نمبرنگ کے حدیثیں تو موجود ہوتی ہیں، چیپٹرز بھی وہی ہوتے ہیں. نمبرنگ میں بعض اوقات فرق ہوتا ہے، بعض 3 جلدوں میں چھاپتے ہیں تو پہلی جلد اگر 2025 نمبر حدیث پہ ختم ہوئی تو دوسری جلد پھر 1 سے شروع کر دیتے ہیں، تیسری پھر 1 سے. تو ظاہر کنٹینیوس نمبرنگ نہیں ہوتی. اگر کنٹینیوس ہو اس میں بھی فرق ہوتا ہے، بعض کا صحابہ کے اقوال کو بھی الگ سے نمبر دے دیتے ہیں. جبکہ انٹرنیشنل نمبرنگ جو کی گئی ہے وہ سٹینڈرائز کر کے انہوں نے بسا اوقات ایک نمبر کے اوپر بھی اگر اس کے ذیل میں کسی تابعی کا یا صحابی کا قول آتا تھا اسی نمبرنگ کے اندر انہوں نے لکھ دیا اور اس کو سٹینڈرائز کر دیا. لہذا دنیا میں کہیں بھی بخاری ہو، اس میں کوئی حدیث ہو یا قول ہو، وہ دوسری جگہ پر جو بخاری اس میں موجود ہوگا نمبرنگ کا فرق ہو سکتا ہے. لیکن عربی کتب جو شائع ہوتی ہیں مکتبۃ الشاملہ یا دارالسلام کے ذریعے یا دارالکتب العلمیہ جو بیروت کا ادارہ ہے انٹرنیشنل لیول کے اوپر، وہ سب کے سب جو ہے وہ انٹرنیشنل نمبرنگ کے مطابق کرتے ہیں تاکہ ایک عام آدمی ڈھونڈ سکے. اور الحمدللہ میرے جتنے ریسرچ پیپرز ہیں، میرے سینکڑوں لیکچرز میں جتنے حوالے ہیں وہ سب کے سب انٹرنیشنل نمبرنگ کے مطابق ہیں. آپ کو تو آج ہم بتا رہے ہیں نا اتنی ڈیٹیل کے ساتھ انٹرنیشنل نمبرنگ، تو ہم تو بہت پہلے سے یہ چیز سمجھ گئے تھے کہ یہ الحمدللہ انٹرنیشنل لیول پہ دعوت پھیلنی ہے. اور آج پوری دنیا میں الحمدللہ اس حوالے سے دعوت پھیل چکی ہے ہمارے یہ ویڈیو لیکچرز کے ذریعے. تو پھر بات ایسی ہونی چاہیے کہ کوئی آدمی اس کو کاؤنٹر چیک بھی کر سکے انٹرنیشنل نمبرنگ کو.
ورنہ ایک عام آدمی کو کیا پتا ہے کہاں سے حدیث بیان کر دی. تو لوگ تو جو ہے وہ جعلی روایتیں بھی بیان کر جاتے ہیں بخاری مسلم کا نام لے کے, تو کوئی چیک تو کر ہی نہیں سکتا, کیسے پتا چلے؟ بڑے بڑے علماء, بڑے بڑے فضلاء جو ہے اس قسم کی باتیں کرتے ہیں اور پتہ ہی نہیں چلتا. لیکن الحمدللہ ہمیں پکڑنا بڑا آسان ہے, ہمارے ریسرچ پیپر پہ بھی نمبرز لکھے ہیں, لیکچرز میں بھی بتاتے ہیں, اور پھر کہتے ہیں جی اگر نہیں آپ کو پتا چل رہا تو mirza_95@yahoo.com پہ ای میل کر کے جواب بھی لے سکتے ہیں. الحمدللہ کوئی اس کو گستاخی یا بے ادبی نہیں سمجھے گا. اس حوالے سے سمجھ لیں صحیح بخاری میں ایک حدیث ہے انٹرنیشنل نمبر کے مطابق 1390. اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات جس مرض میں ہوئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس مرض میں اپنے چہرے مبارک سے بار بار چادر کو ہٹاتے تھے اور یہ کہتے تھے لعن اللہ الیہود والنصارى, اللہ کی لعنت ہو یہودیوں اور نصرانیوں پر. اتخذوا قبور انبیائہم مساجدا, انہوں نے اپنے نبیوں کی قبروں کو سجدہ گاہ بنا لیا تھا. تو یہ سیدہ عائشہ کی وہ حدیث صحیح بخاری کے اندر 1390. اور آگے اما عائشہ کہتی ہیں اگر ہمیں یہ خطرہ نہ ہوتا کہ لوگ رسول اللہ کی قبر پہ سجدے شروع کر دیں گے تو ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر مبارک زائرین کی زیارت کے لیے کھلی چھوڑ دیتے, یعنی وہ حجرے کی دیوار بھی گرا دی جاتی, لیکن یہ خطرہ تھا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں ڈرا رہے تھے وفات کے وقت. بالی اس حوالے سے میری گفتگو ہے مسئلہ نمبر 63, ولادت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اور رسول اللہ کی آخری وصیتیں. یہ بھی آخری وصیت ہے, تو اس میں نے ڈیٹیل سے قبروں کے احکام, گنبد خضرا کا مسئلہ, مسجد نبوی کا مسئلہ, اور یہ آج کل جو مزارات بن رہے ہیں اس کے حوالے دے کے ان کو کتاب و سنت کے دلائل میں الحمدللہ انٹلیکچوئل لیول پہ جا کے ایڈریس کیے. تو یہی 1390 نمبر حدیث ہے. پھر آگے اس کے اندر 1390 ہی نمبر کے اندر ایک تابعی ہیں سیدنا سفیان تمار رحمت اللہ علیہ, ان کا قول لے کر آئے کہ وہ کہتے ہیں میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر مبارک دیکھی ہے, وہ اونٹ کی کوہان یعنی ایک بالش جتنی اونچی ہے, 9 انچ. یہ آپ کی قبر مبارک اتنی اونچی نہیں جس طرح یہ آج بنی ہوئی, یہ خلاف سنت ہے, ایک بالش. پھر اس کے آگے لے کر آئے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے تقریباً 76 سال کے بعد 87 ہجری کے اندر, اور آپ سمجھ لیں کہ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات کے تقریباً 66 سال کے بعد ولید بن عبد الملک کے دور میں جب حجرے عائشہ کی دیوار گر گئی مسجد نبوی کی توسیع کے دوران, تو ایک پاؤں ظاہر ہوا, تو لوگوں نے استغفار پڑھی کہ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا پاؤں مبارک ظاہر ہوا ہے. تو پھر عروہ ابن زبیر سید عائشہ کے جو بھانجے تھے ان کو بلایا گیا, تو انہوں نے وہ جب پاؤں دیکھا اور قبر کی لوکیشن, تو انہوں نے کہا کہ یہ سیدنا عمر کا پاؤں ہے. تو اس کو بھی 1390 نمبر, یعنی 1390 پہ وہ 3 چیزیں لے کر آئے, ایک حدیث اور 2 جو ہے وہ ایک تابعی, 2 تابعین کے ان کے اپنے واقعات. بہرحال اس حوالے سے میرا لیکچر ہے مسئلہ نمبر نیو 5, حیات النبی سے متعلق فرقہ وارانہ نظریات کا تحقیقی جائزہ. اس میں میں نے حیات النبی کا جو عقیدہ ہے الحمدللہ ڈیٹیل سے کے ساتھ بیان کیا ہے. بہرحال اہل سنت پاک.com پہ یہ تمام احادیث کی میجر کتابیں جو ہیں, ہماری کتب ستہ جو ہیں, 6 بڑی کتابیں اہل سنت کی, وہ انٹرنیشنل نمبر کے مطابق موجود ہیں الحمدللہ. اردو میں بھی ہیں اور انگلش میں بھی, اور مشکات المصابیح بھی الحمدللہ موجود ہے, اور وہ آپ نمبرنگ دیکھ سکتے ہیں. صحیح بخاری میں جو انٹرنیشنل نمبرنگ ہے احادیث کی, صحیح بخاری میں 7563 احادیث ہیں, اور صحیح مسلم میں بھی 7563 احادیث ہیں. ایسی نمبرنگ انہوں نے سیٹ کی ہے صحیحین کو. جامعہ ترمذی, یہ تو صحیحین ہوگی. اب سنن اربعہ, تیسری کتاب جامعہ ترمذی, اس میں 3956 احادیث ہیں. چوتھی کتاب سنن ابی داؤد ہے, 5274 احادیث ہیں. پانچویں کتاب سنن نسائی ہے, 5761 احادیث ہیں. اور چھٹی کتاب سنن ابن ماجہ ہے, 4341 احادیث ہیں. تو یہ الحمدللہ انٹرنیشنل نمبرنگ کے مطابق انگلش اور اردو میں ہماری ویب سائٹ اہل سنت پاک.com پر موجود ہے. بہرحال یہ مشکات جو ہے یہ بخاری اور مسلم سے بھی بڑی کتاب ہے اس حوالے سے کہ اس میں اگرچہ حدیثیں تو 6294 ہیں, لیکن اس میں حدیثوں کی تکرار نہیں ہے, ریپیٹیشن نہیں ہے. ایک حدیث جب ایک دفعہ آئی تو ایک دفعہ ہی آئی ہے, جبکہ صحیح بخاری اور مسلم میں ریپیٹیشن ہے, تب ان کی 7563 بنتی ہیں. ادروائز ریپیٹیشن نکال دیں تو تقریباً بخاری میں بھی 4000 حدیثیں ہیں اور مسلم میں بھی 4000 ہیں, اور اگر ان کی بھی کامن حدیثیں نکالی جائیں تو 2000 کے قریب تقریباً کامن حدیثیں ہیں بخاری اور مسلم کی, جس کو ہم کہتے ہیں متفقن علیہ, جن پہ وہ 2 بڑے امام متفق ہیں. 1906 احادیث ہیں جس پہ امام بخاری اور امام مسلم متفق ہیں, اور یہ بھی الحمدللہ الگ سے کتاب چھپ چکی ہے جس میں صرف بخاری اور مسلم کی متفقن علیہ احادیث موجود ہے, اللؤلؤ والمرجان کے نام سے. اور فواد عبد الباقی ایک عرب کے اسکالر ہیں, انہوں نے یہ محنت کی کہ جس پہ بخاری اور مسلم کی جو ایگریڈ اپون احادیث ہیں, متفقن علیہ حدیث, وہ انہوں نے ایک جگہ جمع کر دی ہیں. اللؤلؤ والمرجان, 2 موتی آئے نا سورہ الرحمن کے اندر, اللؤلؤ والمرجان,
تو انہوں نے کہا لؤلؤ والمرجان یعنی بخاری اور مسلم یہ دو سنت کے موتی ہیں بڑے بڑے، 1906 احادیث الحمدللہ اس کے اندر موجود ہیں۔ بھائیو، شیخ زبیر علی زئی صاحب نے جو مشکات المصابیح کی تحقیق اور تحکیم کی ہے، اس حوالے سے تھوڑا ٹیکنیکلی اس کو آپ سمجھ لیں تاکہ آپ کو اس کتاب کو پڑھتے ہوئے آسانی ہو، کہ پہلی فصل تو تمام چیپٹرز کے اندر بخاری اور مسلم کی ہے، وہ تو انہوں نے مقدمے میں بھی شیخ صاحب نے لکھ دیا کہ اس کی تو احادیث بالکل صحیح ہے، اس میں تو حکم لگانے کی ضرورت نہیں ہے۔ باقی جو دوسری اور تیسری فصل ہے جس میں ادر دین بخاری اور مسلم، جامع ترمذی، سنن ابی داؤد، سنن نسائی، سنن ابن ماجہ، الموطأ امام مالک، المستدرک للحاکم، سنن البیہقی، مسند امام شافعی، مسند امام احمد اور باقی کتابوں سے جو احادیث موجود ہیں اس پہ انہوں نے الحمدللہ تحقیق بھی کی، تحکیم بھی کی اور اس کی تخریج بھی کی۔ تو یہ ٹوٹلی 4 کیٹیگریز بنے گی، آپ کو ہر حدیث کے فٹ نوٹ پہ وہ لکھا ہوا مل جائے گا، یا تو حدیث ہوگی صحیح، یا حدیث ہوگی حسن لذات ہی، جو اپنی ذات میں حسن ہو۔ ایک شیخ البانی صاحب والی حسن ہے جو ضعیف ہی ہوتی ہے، ضعیف جمع ضعیف از اکول ٹو حسن لغیرہ، وہ ضعیف ہی رہتی ہے، ضعیف جمع ضعیف پکی ضعیف۔ تو شیخ البانی کو یہ اجتہادی غلطی لگی، وہ 2-3 ضعیف اگر روایتیں ان کو جمع کر کے تو کہتے تھے یہ حسن لغیرہ ہی تو بنی گئی ہے، تو حسن لذاتی حجت ہے، حسن لغیرہ ہی حجت نہیں ہے۔ تو دوسری کیٹیگری حسن لذاتی ہی یعنی وہ صحیح حدیث کی ہوتی ہے، اس سے جسٹ آپ سمجھ لیں صحیح حدیث تو A1 گریڈ اور حسن جو ہے وہ A گریڈ۔ اور پھر جو باقی 2 کیٹیگری ہیں، تیسری وہ ضعیف روایت، عربی میں ہم ضعیف کہتے ہیں، اردو میں ضعیف، اور چوتھی موضوع من گھڑت روایت، اس کو بھی انہوں نے پوائنٹ آؤٹ کر دیا ہے۔ تو ضعیف جو روایتیں ہیں ان کی 5 ہی وجوہات ہو سکتی ہیں جو انہوں نے فٹ نوٹ پہ عربی میں لکھا ہے، لیکن عام جس کو اردو پڑھنی آتی ہے وہ اتنی سمپل عربی ہے کہ اس کو سمجھ آ جائے گا، مولوی کے ڈھکوسلے سے وہ بچ سکتا ہے، جو مولوی دھوکہ دیتے ہیں جی پہلے عربی سیکھو۔ تو اب الحمدللہ اردو میں آ چکا ہے، بھائی اردو میں آ چکا ہے، عربی سیکھ کے بھی تو اردو میں ترجمہ کرنا ہے نا، تو اردو میں تو ترجمہ آپ کے بہت بڑے علماء کا موجود ہے، آپ اس کو ہی پڑھ کے دیکھ لیں۔ تو 5 کیٹیگریز ہیں، یا تو انہوں نے لکھا ہوگا کہ راوی جو ہے اس روایت میں فلاں راوی جو ہے وہ ضعیف ہے عند الجمہور، جمہور محدثین کے نزدیک وہ ضعیف راوی ہے، یا تو یہ حکم ہوگا اس ضعیف روایت کے اندر۔ دوسرا یہ ہوگا کہ مدلس کی ان والی روایت ہوگی، کہ اس میں راوی مدلس ہے اور ان سے روایت کر رہا ہے، ظاہر وہ ضعیف ہوگی، صحیح مسلم کے مقدمے میں موجود ہے۔ تیسرا حکم یہ ہوگا کہ اس روایت کے اندر کوئی راوی مجہول ہے، ان نون راوی، جس کو کوئی جانتا نہیں ہے، مجہول راوی۔ تو جب ان نون ہے تو ظاہر ہے کہ لاوارث اور لاپتہ لوگوں کی روایتیں تو قبول نہیں کی جاتی نا، یہ تو نون لوگ ہونے چاہیے۔ ہو سکتا ہے شیطان انسانی شکل میں آ جائے جو صحیح مسلم کے مقدمے میں ہے، ابن مسعود کہتے ہیں بعض کا شیطان بھی انسانی شکل میں آ کے حدیث بیان کر کے چلا جاتا ہے، یہ جو اکثر کہتے ہیں حضرات فرماتے ہیں، بزرگ فرماتے ہیں، وہ بزرگ بد شیطان ہی فرما کے چلے گئے ہوں۔ تو سند ہونی چاہیے پوری کہ کس بندے نے یہ بات کی ہے، تو مجہول، ان نون، لاوارث اور لاپتہ قسم کا انسان کوئی روایت کرے گا تو ایکسیپٹیبل نہیں ہوگی۔ اور چوتھا ہے منقطع روایت ہے، یعنی راوی تو نون ہے لیکن ان کی آپس میں ملاقات ہی نہیں موجود ہے، آپس میں ملاقات ہی نہیں ہے۔ ایک کہتا ہے جی میں نے حضرت ابو ہریرہ سے سنا اور اس نے حضرت ابو ہریرہ کا زمانہ ہی نہیں پایا، تو روایت منقطع ہوگی، ٹھیک ہے۔ یا وہ کہے گا ویسے اگر وہ سکا ہوگا تو یہ نہیں کہے گا میں نے ابو ہریرہ سے سنا، وہ کہے گا ابو ہریرہ سے روایت ہے، تو وہاں پکڑا جائے گا بھئی تو کہاں سے روایت کر رہا ہے، بیچ میں بندہ بتا کس سے سنا تو نے، پوری سند اپنی بیان کرنا۔ جیسا کہ امام بخاری کہتے ہیں حدیث کی سب سے بیسٹ سند یہ ہے کہ میں نے سنا احمد بن حنبل سے، احمد بن حنبل نے سنا امام محمد بن ادریس شافعی سے، شافعی نے سنا امام مالک بن انس سے، اور مالک بن انس نے سنا امام نافع سے، اور نافع نے عبداللہ بن عمر سے، اور عبداللہ بن عمر نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے۔ تو یہ پوری چین ہے نا، چین جوڑنی پڑے گی ورنہ تو روایت ایکسیپٹیبل نہیں ہوگی۔ تو منقطع روایت جس میں انقطاع ہو، ٹوٹی ہوئی چین ہو، تو وہ روایت ایکسیپٹیبل نہیں ہوگی۔ اور 5واں حکم یہ ہو سکتا ہے ضعیف حوالے سے کہ روایت جو ہے وہ اس پہ جرا مفسر ہو، یعنی وہ حدیث تو اس کے راوی تو بالکل ٹھیک ہوں، ملاقاتیں بھی ہوں، لیکن بعض اوقات راوی کو وہم ہو گیا ہو، کبھی اس کا بڑھاپے میں حافظہ خراب ہو گیا ہو، تو اس پہ جرا مفسر ہوئی ہو تفسیر کے ساتھ کہ اس کی باقی روایتیں صحیح ہیں لیکن یہ والی روایتیں صحیح نہیں ہیں کیونکہ یہ اس کا ذہنی توازن بگڑنے سے پہلے کی ہیں اور یہ بعد کی ہیں۔ یا کوئی روایت شاذ ہو سکتی ہے اسی جرا مفسر کے ہی کیٹیگری کے اندر کہ اس نے اپنے سے زیادہ سکہ راوی کی مخالفت کی ہو۔ یہ بڑے ٹیکنیکل ٹرمز ہیں، اس حوالے سے آپ میری گفتگو دیکھ لیں۔ مسئلہ نمبر 36 ضعیف الاسناد اور من گھڑت احادیث کے فتنے کا تحقیقی جائزہ، اہل سنت پاک .com پر مسئلہ نمبر 36، 1 گھنٹہ اور 25 منٹ کی گفتگو ہے۔